بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فنا اور بقا کیا ہے؟ بہت سارے لوگوں کے دماغ میں یہ سوال آتا ہے کہ فنا کی صفت آدمی فنا فی اللہ کیسے ہوتا ہے؟ اور یاد رکھیں کہ جب تک آدمی اپنی ذات کو فنا نہیں کرتا تب تک وہ بقا کی منزل میں نہیں پہنچتا ہے۔ اب یوں سمجھیں کہ فنا کا مطلب ہے تمام طرح کے لذات و خواہشات کو فنا کر دینا، یعنی مٹا دینا۔ اس طرح سالک کو کسی چیز میں کوئی حص باقی نہ رہ جائے۔ صرف یہی نہیں بلکہ خدا کی ذات میں اس طرح فنا ہونا کہ ہر چیز سے مشغولیت فنا ہو جائے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں اس طرح فنا ہو جانا کہ اس کے سوا جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی اشیاء ہیں، کسی کی طرف اس کی کوئی توجہ نہ رہے، یعنی ساری توجہات، ساری اس کی فکریں، ساری اس کی ضروریات سب اللہ کی ذات میں فنا ہو جائے۔ یہ ہے، اس کو کہتے ہیں مقام فنا۔ جیسا کہ پیر عامر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ میں نے کوئی عورت دیکھا یا بے جان دیوار، بس ایسا شخص تمام مخالفتوں سے کٹ کر یاد الہی میں مصروف رہتا ہے۔ یعنی عامر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کسی عورت پر میری نظر پڑے یا کسی دیوار پر نظر پڑے مجھے کچھ فرق نہیں پڑتا ہے۔ ایسے ہی میرے لیے ایک عورت بھی بے جان دیوار کی طرح ہے، جیسے دیوار کی طرف کوئی آدمی کیا رغبت کرے گا، ویسے ہی میرے دماغ کے اندر، میرے دل کے اندر خدا کے سوا کسی چیز کی کوئی رغبت باقی نہیں رہ گئی۔ اس کو کہتے ہیں مقام فنا، یعنی اللہ کے سوا کوئی شے آپ کو محبوب نہ رہے۔ بقا اسی فنا کے پیچھے بقا ہے۔ جب تک کہ کوئی شے فنا نہیں ہوگی، ایک چیز جب تک کہ نکلے گی نہیں دوسری چیز میں قیام نہیں کرے گی، تو بقا اسی فنا کے پیچھے ہوتی ہے۔ اور بقا کا مفہوم یہ ہے کہ انسان اپنی ہر چیز کو فنا کر دے اور خود کو صرف اللہ کے لیے باقی رکھے۔ یوں سمجھ لے کہ باقی وہ ہے جس کے لیے تمام اشیاء شے واحد بن جائے اور اس کی تمام حرکات اللہ کے موافق ہو جائے۔ یعنی فنا اور بقا کیا ہے؟ آسان لفظوں میں سمجھ لیں کہ ما سوائے اللہ کچھ بھی اس کے نظر میں محبوب نہ رہے، ہر ایک کی حیثیت، ہر ایک کی اوقات اس کے نظر میں بالکل ختم ہو جائے۔ یعنی اللہ کے سوا کوئی اس کا مطلوب نہ ہو، اللہ کے سوا اس کا کوئی مقصود نہ ہو۔ مطلوب و مقصود صرف کون ہو؟ وہ ہے ذاتی باری تعالیٰ، اس کے سوا ہر شے کو فنا کر دے۔ یہ ہے مقام فنا۔ اور بقا کیا ہے؟ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں وہ غرق ہے، یہ ہے مقام بقا۔ یعنی وہ مخالفتوں کو فنا کر دے، کیا کرے؟ مخالفتوں کو فنا کر دے اور موافقات کے لیے باقی رہ جائے، یعنی تمام اشیاء کا نظروں سے غائب ہو کر فنا ہو جانا۔ یعنی اللہ کے سوا جو کچھ ہے اس سے وہ منہ موڑ لے، اپنا دل موڑ لے، اس کے دل میں خدا کے سوا کچھ نہ رہے۔ اس کو کہتے ہیں مخالفتوں کو فنا، تمام اللہ کے سوا جو کچھ مخالفت میں اس کے ہے سب کو فنا کر دینا اور صرف حق کے لیے موافقات کرنا، یعنی اللہ ہی کی طرف وہ رجوع کرے، اللہ کے سوا کچھ نہ رہے۔ جس طرح دیدار الہی کے وقت کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر مقام فنا طاری ہو گیا تھا اور ان کے سامنے اللہ کے سوا کوئی شے موجود نہیں تھی، یہ مقام فنا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ تو ان منازل سے انبیاء اولیاء بھی گزرتے ہیں۔ یہ بہت ہی چند خوش نصیبوں کا شرف ہوتا ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ مقام فنا عطا فرماتا ہے، یعنی ماں سوائے خدا جو کچھ بھی ہے سب ان کے دل سے نکل جائے، صرف مطلوب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی رہے اور اللہ ہی کی طرف ان کا دل رجوع رہے۔ شیخ خراج رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فنا نام ہے خدا کے ساتھ معدوم رہنے کا، یعنی فنا نام ہے خود کو دنیا سے نکال کر اللہ کے ساتھ چھپ جانے کا، اور بقا نام ہے خدا کے ساتھ موجود رہنے کا، یعنی جہاں خدا کا نام ہے وہیں یہ بندہ ہے، جہاں خدا کی ذات ہو وہاں یہ ہو، جہاں خدا کا ذکر نہ ہو وہاں یہ نہ ہو، جہاں خدا کی تجلی نہ ہو وہاں یہ نہیں رہے گا۔ یعنی خدا
کے ساتھ موجود رہنے کا نام بقا یعنی خدا اللہ. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کوئی دوسرا معنی اس کا نہ نکال لے. موجود رہنے کا یعنی اللہ کے سوا کوئی کسی سے کوئی اس کا تعلق نہ رہے، صرف اس کے پاس ذاتی بارے تعالیٰ کا ہی تعلق رہے، کہ ہر ایک تعلقات کو ترک کر دے. اکثر اولیاء اللہ کا یہی قول ہے کہ مخالفات کی فنا یعنی خدا کے سوا ہر شے کا فنا، اور موافقات کی بقا خدا کے علاوہ سب کو فنا کر دے اور موافقات کو باقی رکھا جائے، یہی ہے مقام فنا اور مقام بقا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ بعض حضرات نے یہ بھی لکھا ہے کہ فنا کا مفہوم یہ ہے کہ دنیا کی رونق، حرص، امید، تمام طرح کی آگ کی طلب جو ہے وہ ختم ہو جائے، اور یہی طریقہ زہد بھی ہے، اور زہد کی یہی تعریف اور خصوصیت بھی ہے. کہتے ہیں بہت بڑا زاہد ہے نا، بہت بڑا عابد ہے، بہت بڑا زاہد ہے. تو زہد کی بھی یہ تعریف یہی ہے کہ خدا کے سوا اس کی رغبت، اس کی مشغولیت ذرہ برابر بھی اور کسی کے لیے نہیں ہوتی. بعض اولیاء نے اوصاف مذمومہ کو یعنی تمام طرح کی مذموم یعنی ناپسندیدہ عادات کو اپنی صفتیں جو ہیں، اور اصل بات یہی ہے کہ آپ کی صفت اعلیٰ ہو یا ادنا ہو، نیک ہو یا بری ہو، ہے نا، وہ بھی ہو، اور یہ کہہ دو کہ میں اللہ کے بھی ساتھ تو اللہ میرے ساتھ ہے، میں اللہ کے ساتھ میں فنا ہو، تو ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ بھی ہو اور وہ بھی رہے. آپ ہو تو وہ نہیں، وہ ہے تو پھر آپ نہیں، دونوں میں ایک ہی رہ سکتے ہیں. بات سمجھ آئی؟ آپ بھی بنے رہو اور کہہ دو کہ میں خدا میں فنا ہوں، تو ایسا نہیں ہوتا. یا تو جب آپ پر خدا کی ذات کا غلبہ ہوگا، اس کی تجلیات کا، تو آپ خود بخود معدوم ہو جاؤ گے، آپ خود ہی ختم ہو جاؤ گے. غالب ذات اللہ کی ہوگی. اصل بات یہ ہے کہ بعض نے اوصاف مذمومہ کو فنا کر دینے کا نام بقا. بات سمجھے؟ اوصاف مذمومہ کو فنا کر دینے کا نام بقا ہے، اور اوصاف محمودہ کو باقی رکھنے کا نام فنا ہے، اور یہی تزکیہ نفس بھی ہے. فنا دو طرح کا ہے، فنا دو طرح کا ہے، ایک ہے فنائے ظاہر، ایک ہے فنائے باطن. اور ان دونوں کے تکمیل کے بغیر بندہ فنا فی اللہ ہو نہیں سکتا. نہ فنا فی رسول ہو سکتا، نہ فنا فی شیخ ہو سکتا، اور نہ فنا فی اللہ ہو سکتا. تو فنا کے بعد یہی کہتے ہیں نا، جب آدمی فنا اور بقا کیا ہے نا، یہی سوال کیا جائے کہ فنا کیا ہے، بقا کیا ہے. آپ کی ساری صفتیں بھی، آپ کی ساری گندی اور بری عادتیں بھی موجود ہیں، آپ فنا بھی ہو. بات سمجھ آئی؟ یہ تمام طرح کی مذموم اوصاف کا فنا ہو جانا. اب فنا دو طرح کا ہے، فنائے ظاہر اور فنائے باطن. اس اعتبار سے ظاہری فنا یہ ہے کہ حق تبارک و تعالی کی تجلیات یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی روشنیاں بندے خدا کے افعال سے ظاہر ہوں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیاں کسی بندے کی ذات سے ظاہر ہو. اس کا مطلب ہے کہ بندہ خود کو مٹا چکا ہو، اب وہ خود نہ ہو، وہ میں نہیں رہ گیا، وہ میں اس تو میں تبدیل ہو گیا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس اعتبار سے ظاہری فنا یہ ہوا کہ حق تبارک و تعالیٰ کی تمام تجلیات بندے خدا کے افعال سے ظاہر ہوں، اور وہ بندے سے اس کے ارادوں اور بندوں سے اس کے ارادوں اور اختیارات سلب کر لے. یعنی بندہ خود کا اس کا کوئی اختیار نہ ہو، خود کا اس کا کوئی ارادہ نہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اختیارات اور اس کے ارادوں کو سلب کر لیتا ہے. یعنی اس کا خود کا اپنا کوئی ارادہ نہیں ہوتا. اس کو کہتے ہیں کہ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی اللہ سے یہ راضی ہے نا. اب یوں آپ دیکھو تو ہم اللہ سے راضی نظر نہیں آتے اور دعا کرتے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. در حقیقت ہم خدا سے راضی نہیں ہیں. اگر ہم تقدیر پہ راضی رہتے تو اس طرح کی اٹھاؤ پٹک کرنے کی ہم کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی. تو راضی ہم نہیں ہیں،
تو جو بندہ مقام فنا میں داخل ہوتا ہے تو اللہ پر راضی ہو جاتا ہے، یعنی وہ جو ساری مرضی اللہ خود سلب کر لیتا ہے، اس کی خود کی کوئی مرضی اور اس کی کوئی خود کا مقصد، اس کی خود کی کوئی منشا نہیں ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ بندے سے اس کے ارادوں اور اختیارات اللہ تبارک و تعالیٰ سلب کر لیتا ہے، یہاں تک کہ وہ حق کے سوا نہ اپنا کوئی فعل دیکھ سکے اور نہ غیر کا، یعنی اس کے اب یہ اس طرح وہ غرق ہو جاتا ہے کہ اللہ کے سوا نہ کوئی فعل کسی کا دیکھ سکتا ہے، نہ اپنا نہ غیر کا، یعنی جو بندے خدا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص بندہ اس شرف سے مشرف ہوتا ہے، تو کئی دن تک کے بندے، چونکہ اب اس کی خود کی کوئی چیز نہیں رہے گی، تو خود میں اس کی بھوک بھی ہے، اس کے احساسات بھی ہیں، ہے نا، اس کے تمام بشری لوازمات بھی ہیں، تو اب اس کا اندازہ یوں کر لے کہ بندہ فنا فی اللہ ہو گیا، اس کی پہچان کیا ہے؟ ہم کیسے پہچانیں کہ بندہ فنا فی اللہ ہے؟ یہ ہے نا، یہ فنا فی اللہ ہے کہ یہ کا نام فنا فی النفس ہے نا، یہ نفس میں فنا ہے کہ اللہ کی ذات میں فنا، یہ ہے کس چیز میں؟ بہت سارے لوگ اس دور میں اپنے نفس میں فنا ہیں، یعنی نفس کی ہی غلامی کا پٹا ان کے گردنوں میں پڑا ہوا ہے، مگر وہ فنا فی اللہ کا دعویٰ کرتے ہیں۔ فنا فی اللہ کی پہچان میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نہ تو اس کو اپنے کھانے کا یاد رہے گا، نہ اس کو خود کے سونے کا یاد رہے گا، نہ اس کو چلنے کا یاد رہے گا، یعنی ایک طرح کا وہ یتیم ہو جاتا ہے، نہ اس کا کوئی بیٹے سے محبت، نہ اس کو کوئی بیوی سے محبت، نہ اس سے دنیا سے کوئی رغبت، کیونکہ سب کو فنا کر چکا ہے نا وہ، اور ہر شے میں یہ ساری چیزیں بھی ہیں۔ اسی کے اندر خاص طور پر یہ بات نکتے کی ہے کہ اس کی اپنی جو بشری ضروریات بھی جو ہیں، جیسے کھانا پینا سونا، وہ بھی فنا ہو جاتی ہے، اس کو بھی پتہ نہیں رہتا کہ میں کھایا ہوں کہ نہیں کھایا ہوں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے، یعنی کئی دن اگر کوئی کھلانے پلانے والا الگ سے نہ آ جائے کہ حضرت آپ کھا لیجئے، تو اس کو یاد ہی نہیں رہتا کہ میں کھایا ہوں کہ نہیں کھایا ہوں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اب اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کھلانے پلانے کے لیے، اس کو سنبھالنے کے لیے کسی نہ کسی کو متعین فرما دیتا ہے، بھیج دیتا کہ جا بھیا اس کو کھلا پلا دو۔ اللہ کسی کے دل میں ڈال دے گا کہ اس کے لیے وہ ٹائم ٹیبل پر آنا جانا شروع کر دے گا، یعنی خود کو اس کا یہ شعور نہیں رہے گا کہ میں کھایا ہوں کہ نہیں کھایا ہوں، مجھے کھانے کی ضرورت ہے کہ نہیں ضرورت ہے۔ فنا کا مطلب یہ ہے، یہ چیز جس سے ظاہر ہو کہ اس کو اپنے کھانے کا بھی احساس نہ رہے، اپنے پہننے کا احساس نہ رہے، اپنے بیگانے کا احساس نہ رہے، تو سمجھ لو کہ وہ فنا فی اللہ ہو چکا ہے۔ کپڑا پہننے کا تو استری مرا ہوا، ٹوپی میں عطر لگا ہوا، زیب و زینت خوب کرتا ہوا فنا فی اللہ بھی ہے۔ ارے ابھی تو اپنی زینت و شوق نہیں فنا کر پایا اور فنا فی اللہ کی باتیں کر رہا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی اپنے ظاہری حسن کو فنا نہیں کر پایا ہے، اس نے اس کی زینت میں لگا ہوا ہے، اس میں کریم پاؤڈر لگا رہا ہے اور فنا فی اللہ ہونے کا دعویٰ ہے۔ اور لوگ کہتے بھی، میں لوگ بندے منع بھی نہیں کرتے کہ نہیں میں ایسا کچھ نہیں ہوں، لوگ جھوٹ بولتے ہیں، اور یہ جس کے تعلق سے بولا جاتا ہے وہ بڑے مزے سے سنتا بھی ہے، اس کو لذت ملتی ہے نا، کیونکہ یہ فنا فی اللہ نہیں، یہ فنا فی النفس ہے، نفس کی خواہشات میں فنا ہوا وہ شخص ہے۔ حقیقتاً اسی کا نام فنا ہے کہ اس کو نہ کھانے کا احساس ہو، نہ پہننے کا احساس ہو، نہ چلنے کا احساس ہو، وہ ساری چیزوں کو، ساری خواہشات کو اللہ کے ذات میں فنا کر چکا ہو، اللہ کی یاد میں فنا کر چکا ہو، کیونکہ اس فنا ہونے والے نے اپنے نفس کو اور اپنے سے غیر سب کو فنا کر دیا ہے، اپنے نفس کو اور اپنے سے ہر ایک غیر کو فنا کر دیا ہے، یعنی اس کی نظروں میں ہر وقت اللہ تعالی کے فعل پر ہی مرکوز رہتی ہے، اور غیر کے تمام افعال اس کی نظر میں فنا ہو جاتے ہیں، یعنی یہ صرف اگر نظر رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر، باقی اللہ کے سوا اس کا چہرہ ہر ایک سے پھر جاتا ہے، یہ ہر ایک سے اپنے آپ کو موڑ لیتا ہے، اگر کوئی ہے تو صرف ذاتی بارے تعالیٰ اسی کو تکتا ہے، اللہ کے سوا اس کا کوئی مقصود نہیں ہوتا۔ یہ ہے مقام فنا۔ اب انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ہم نے فنائے ظاہر بیان کر دیا، اب انشاءاللہ تعالیٰ ایک ویڈیو مختصر جو فنائے باطن، چونکہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی، یہ فنائے ظاہر میں یہ ہے، یہ ظاہرہ نہیں دکھے گا، اور فنائے باطن کہ باطن فنا ہونے کی کیا علامت ہوگی، اس کے بعد ایک حصہ اس کا اور بنے گا، وہ ہے بقا کا، یہ برابر ہے۔ اب فنائے ظاہر تو میں نے بیان کر دیا، اب انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آئندہ ایک چھوٹی ویڈیو بنائیں گے جس میں فنائے باطن کیا ہے، باطنی فنا کیا ہے،
اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طفیل اللہ کے سوا جو بھی اشیاء ہے جو ہمارے اور مولا کے درمیان رکاوٹ ہے، اللہ اپنے فضل و کرم سے ان سب سے ہمارے دل کو اپنے طرف موڑ لے، اپنے حبیب کے طفیل اور اپنے مقربین میں شامل فرمائے، آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔